السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ چینل کو سبسکرائب کرو اور بیل آئیکن کے بٹن کو دباؤ۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دوستوں کو میری طرف سے محبت بھرا سلام ہو۔ امید کرتا ہوں کہ تمامی دوست رب کائنات رب جل جلالہ کے فضل و کرم اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقہ توسل سے خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ دوستان محترم، ملک کی صورتحال آپ حضرات کے سامنے ہے۔ اب یہاں پہ چند باتیں میں آپ احباب کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ تحریک لبیک اور حکومت پاکستان کے درمیان آپس کے اندر جو مذاکرات ہوئے، اور اس کے بعد آج صبح جو تحریک لبیک کی مرکزی شورا نے اپنے کنٹینر سے اعلان کیا ہے، اس کے اندر کیا وجہ تھی، وہ اعلان کیوں کیا، اور جو بنی گالہ عمران خان کے ساتھ میٹنگ کے اندر جو مکتبہ فکر کے مختلف لوگوں نے وہ ان کے ساتھ میٹنگ میں بیٹھ کر جو معاملات ہوئے، اور اس کے بعد یہاں پہ میں بالخصوص سمیع ابراہیم صاحب کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ وہ شخصیت ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ محترم جناب مبشر لقمان صاحب یہ وہ ہیں، اور اس کے علاوہ باقی جتنے بھی دیگر حضرات جنہوں نے ان دنوں کے اندر تحریک لبیک کو اکیلا نہیں چھوڑا بلکہ لوگوں کے سامنے صحیح حقائق کو رکھا، اور اسی وجہ سے ہم ان کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ ہم تو پہلے یہ بات عرض کرتے ہیں، ہماری محبتیں، ہماری عقیدتیں، ہمارا پیار سب اسی کے لیے ہے جو اللہ رسول کے ساتھ محبت کرے گا، جو اللہ رسول کے دین کے ساتھ محبت کرے گا۔ تو گرامی قدر حضرات، اب یہاں پہ میں آپ کے سامنے چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو مفتی منیب الرحمان صاحب اور ان کے ساتھ باقی اور کئی مکتبہ فکر کے لوگوں نے جو عمران خان کے ساتھ بنی گالہ کے اندر جو میٹنگ ہوئی ہے، اس میٹنگ کے حوالے سے، اور میٹنگ کے اندر دو حضرات ایسے ہیں کہ جن کو میٹنگ سے باہر نکلنے کا کہا گیا کہ جب تک یہ درمیان میں بیٹھے رہیں گے ہم بالکل کسی بات پر اتفاق نہیں کریں گے، ہم بالکل یہ مذاکرات اس وقت تک شروع نہیں ہوں گے جب تک ان دو بندوں کو نہ نکالا جائے۔ اب اس سے پہلے میں آپ کو یہ بات عرض کر دوں کہ مفتی منیب الرحمان صاحب نے فواد چودھری صاحب کے ساتھ جس طرح کا انہوں نے کہا کہ اس کی زبان کو بواسیر ہے، اور بھی آپ کو پتہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو بھونکنے کے لیے رکھا ہوتا ہے۔ اب یہ میں نہیں کہہ رہا، اور بھی کئی دوستوں نے یہ بات کی ہے۔ اب بحثیت اگر فواد چودھری صاحب وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہلواتے ہیں، اور پھر ان کا حق بنتا ہے کہ وہ اکثر اوقات دیکھو اور بھی کئی وزراء ہیں اور بھی کئی وزیر ہیں، کبھی کسی نے اس طرح کا اسلام کے ساتھ دشمنی کی ہے؟ یہ چند ایسے ہیں کہ جو فرنٹ لائن پہ آ کر ان کا کام ہی اسلام والوں پہ جو ہے وہ کیچڑ اچھالنا ہے، اسلام والوں کی مخالفت کرنا ہے۔ اب پتہ نہیں ان کو اسلام والوں کے ساتھ عداوت کر کے، اسلام والوں کی مخالفت کر کے پتہ نہیں ان کو کیا ملتا ہے۔ میں بڑی معذرت کے ساتھ یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ خدا کا واسطہ ہے، خدا کا واسطہ ہے، مر جانا ہے، یہ دنیا چھوڑ کر چلے جانا ہے، اللہ رسول کی بارگاہ میں جا کر کیا منہ دکھاؤ گے؟ یار بندہ گناہگار، لاکھ بندہ غلطیاں کرتا ہے، گناہگار کی تو بات ہی نہیں ہے۔ جب ایک بندہ، تم بھی کلمہ پڑھنے والے ہو، اور کلمہ پڑھنے والوں کو جب تم غلط کہو گے تو بتاؤ پھر تم کس اللہ رسول پر یقین رکھتے ہو؟ اس لیے، اور پھر وہاں پہ سمیع ابراہیم صاحب کے بقول کہ ان کی بات ہوئی سعد رضوی صاحب سے فون پر، اور ہم تو، اور جو انہوں نے باتیں کی ہیں اس کے اندر عوام کے دل کے اندر اور بڑی محبت جاگی ہے، عوام کے دلوں کے اندر اور سکون پہنچا ہے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے قائد امیر تحریک لبیک پاکستان حافظ سعد حسین رضوی بڑے مطمئن لہجے میں انہوں نے میرے ساتھ بات کی ہے۔ بھائی ہم تو پہلے کہتے تھے کہ شیر کا بچہ بھی شیر ہوتا ہے، اور بابا جی حضور نے خود فرمایا ہے کہ میرے بچے مجھ سے بھی زیادہ دلیر ہیں، اور یہ آپ کے سامنے ہے۔ یعنی کتنے مہینے ہو گئے، ہر طرح کا ظلم انہوں نے ان پر ڈھایا، ہر طرح کا ان کے ساتھ انہوں نے ظلم کیے، لیکن اس کے باوجود سعد رضوی صاحب نے کہا کہ نہیں، جو ہم نے وعدہ کیا اپنے بابا جان سے، ہم اس وعدے پر پورا اتریں گے۔ اور دوسری طرف رینجر کی طرف سے یہ اعلان ہے کہ جو آگے بڑھے گا ہم اس کو
گولیاں مار کر چھنی کریں گے، ہمیں گولی کا آرڈر ہے۔ دیکھو آپ بھی ہمارے بھائی ہو، لبیک والے بھی، کیا ملک پاکستان کے اندر پہلی دفعہ احتجاج ہوا ہے؟ اور یہ جو میں احباب کو بتاؤں، شاید ہو سکتا ہے کسی کے علم میں نہ ہو، آج یہ لوگ دعوے کرنے والے محبت رسول کے، اور یہ بات یاد رکھنا، سن 1996 کے اندر جب حضور آقا علیہ السلام کے ناموس رسالت کے لیے دھرنا دیا گیا، ریلیاں نکالی گئی، لانگ مارچ کیا گیا، اس وقت غالباً بینظیر کی حکومت تھی۔ یہ سارے ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، انہوں نے باریاں باندھی ہوئی ہیں، اس دفعہ میری باری ہے، اس دفعہ تمہاری باری ہے، پھر تمہاری باری ہے، پھر تمہاری باری ہے۔ یہ سارے ایک طرح کے ہیں، اور یہ سبھی مل کر اپنے آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے، اگر بینظیر کی بات کی جائے وہ قوم کی بیٹی ہے، بیٹی ہونے کے ناطے اور بات ہے، لیکن یہاں پہ میں بات عرض کرتا چلوں، انہوں نے اپنی دور حکومت کے اندر بھی آقا علیہ السلام کے ساتھ محبت کرنے والوں پہ گولیاں برسائی گئی۔ اور پھر نون لیگ کے دور کے اندر دیکھ لو، ممتاز قادری کو پھانسی لگایا گیا، اور کیا کیا ظلم کیے گئے تحریک لبیک پاکستان پر۔ اور پھر یہ جب آیا، اس نے تو آ کر اخیر ہی کر دی نا، خان صاحب نے آ کر تو اخیر ہی کر دی۔ لیکن میں پھر بھی یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ملک پاکستان یہ اسلام کے نام پر بنایا گیا تھا، اور ہم چاہتے ہیں کہ ملک پاکستان کے اندر وہی قانون نافذ کیا جائے جو اللہ کا قرآن کہتا ہے، مدینے والے مصطفیٰ کا فرمان کہتا ہے۔